الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا صدق الله العظيم. اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی حیثیت کو بیان فرمایا. ارشاد فرمایا هل أتى على الإنسان، انسان پر ایک وقت گزرا ہے، حین من الدہر، حین وقت، ایک ایسا وقت گزرا ہے جو زمانے میں جو قابل ذکر شے ہی نہ تھا. لم یکن شیئا مذکورا، اس پر لفظ انسان بولا ہی نہیں جاتا تھا. ایسا اس پر وقت گزرا ہے کہ اس گزرے ہوئے وقت میں اسے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. انا خلقنا الانسان من نطفۃ، پھر انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا انسان کو ہم نے تھوڑے سے پانی کی بوند سے پیدا فرمایا. سبحان اللہ. اب یہاں یہ ارشاد فرمایا بڑی قابل توجہ بات ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، کہ انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ وہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا. اب اگر شے نہیں تھا تو پھر اسے کسی نے پیدا فرمایا ہے. یا تو ہمیشہ سے ہے، یہ تو ہو نہیں سکتا، یہ حقیقت نہیں ہے کہ انسان ہمیشہ سے ہو. انسان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ پہلے قابل ذکر شے نہ تھا، اس کا ذکر ہی نہیں تھا. یہ دیکھیں نا، پیدا ہوا، پیدا ہونے کے بعد اس کا نام رکھا گیا. نام رکھنے کے بعد آہستہ آہستہ اس کی کمزوری جو ہے اس میں طاقت آئی، آگے بڑھا، اس کی قوتیں جو ہیں عروج پر پہنچنا شروع ہوئی. اور جب قوتیں ساری کی ساری عروج پر پہنچ گئیں، اس وقت یہ کہنے لگا کہ میں ہی ہوں، میرے سوا کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا، هل أتى على الإنسان حين من الدهر، انسان پر وہ وقت گزرا ہے لم یکن شیئا مذکورا، کہ قابل ذکر شے ہی نہ تھا. اسے کوئی پہچانتا نہیں تھا، اس کو کوئی جانتا نہیں تھا، اس کا نام و نشان نہیں تھا. تو ہم نے پھر کیا کیا، ہم نے، اللہ فرماتا ہے پھر ہم نے خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، پھر ہم نے اسے ایک بوند سے، ایک چھوٹے سے پانی کے ایک قطرے سے پیدا فرمایا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف مقامات پر انسان کو اپنی حیثیت یاد دلانے کے لیے بہت سی آیات مبارکہ اس میں تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا. کیا انسان تو کیا شے تھا؟ یہاں تو یہ ارشاد فرمایا، پہلے بعد میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے تجھے پیدا فرمایا. اس سے پہلے ارشاد فرمایا کہ تو قابل ذکر شے ہی نہ تھا، تجھے کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی پہچانتا نہیں تھا. ایک پانی کی بوند سے، کتنی بڑی بات ہے، پانی کی بوند سے ہم نے تجھے پیدا فرمایا. اور یہ یہاں یہ ارشاد فرمانے کے بعد اس بات کی طرف توجہ فرمائی اللہ رب العزت نے کہ انسان یہ جان لے کہ اس کی حیثیت کیا ہے، کیا سے کیا ہم نے اسے بنایا.
کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا، پھر ہم نے اسے پیدا کر کے اتنی صلاحیتوں سے نواز دیا۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے! قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ ارشاد فرما کہ اپنی حیثیت میں رہ تو، تیری حیثیت کیا ہے، تو کس مقام کا بندہ ہے، تو کس کیٹیگری کا آدمی ہے، کس حیثیت کا آدمی ہے، اپنی حیثیت کو کبھی نہ بھولنا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا۔ ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اولم یر الانسان، انسان کی حقیقت کو قرآن مجید سے بہتر کسی کتاب نے ذکر نہیں فرمایا۔ انسان کیا شے ہے، انسان کے اندر کیا کیا حقیقتیں ہیں، انسان کے اندر کیا کیا انعامات رو نما ہوتے ہیں اس سے، اور کیا کیا صلاحیتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں۔ اس کتاب کے علاوہ، قرآن مجید کے علاوہ کوئی کتاب حقیقت بیان نہیں کرتی۔ پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفۃ، فرمایا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے ایک نطفہ سے پیدا فرمایا، ہم نے اسے پانی کے ایک قطرہ سے پیدا فرمایا۔ یہ فرمانے کے بعد فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، فرمایا پھر ہم نے اسے پیدا فرمایا اور پیدائش بھی ایک قطرے سے ہوئی، پھر جب جوان ہوا تو سرکش ہو گیا، جوان ہوا تو بغاوت پہ اتر آیا، جوان ہوا تو ختم میرا دشمن بن گیا اور میرے مد مقابل آ گیا۔ دیکھا انسان کو کیا اللہ نے کیا کیا چیزیں بیان فرمائی۔ فرمایا اس کی اپنی حیثیت کو دیکھ، اولم یر الانسان، انسان کو فرمایا اپنی حیثیت دیکھ، تیری ابتدا کیسے ہوئی، تو کیا شے تھا؟ پہلے فرمایا کوئی شے ہی نہ تھا، پھر فرمایا تیری ابتدا کیسے ہوئی، ہم نے ذکر فرما دیا ایک نطفہ تھے، ایک بالکل ایک پانی کی بوند سے تجھے پیدا فرمایا، اور پیدا فرمانے کے بعد تو ضعیف تھا، کمزور تھا، آہستہ آہستہ ہم نے تیری قوتوں کو مضبوط فرمایا، قوتوں کو مضبوط فرمانے کے بعد بہت سی صلاحیتوں سے تجھے نواز دیا۔ فرمایا فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، یہ بڑی تفصیل کے ساتھ یہاں ذکر فرمایا سورہ یاسین شریف میں وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا۔ جب انسان سرکشی میں آ جاتا ہے اور بغاوت میں آ جاتا ہے تو اس کا ثانی کوئی نہیں ہوتا۔ انسان جب بغاوت پہ اتر آتا ہے اور سرکشی میں اور تکبر میں کہ نشے میں دھت ہو جاتا ہے، اس کا ثانی بھی کوئی نہیں ہوتا۔ کیا اللہ نے فرمایا؟ فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا، ہمارے بارے میں مثالیں قائم کرتا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ کا بیٹا ہے، کبھی کہتا ہے اللہ کی یہ بیٹیاں ہیں، کبھی فرشتوں کو کس چیزوں سے تعبیر کرتا ہے، مختلف اوصاف سے مجھے موصوف کرتا ہے۔ فرمایا مثالیں ہماری بیان فرماتا ہے، وَنَسِيَ خَلْقَ، اور اپنی پیدائش کو خود وہ بھول گیا ہے۔ دیکھا یہاں پھر یہ ارشاد فرمایا، فرمایا اپنی پیدائش کو نہ بھولنا، تمہاری حیثیت کیا تھی، کیا سے کیا ہم نے تمہیں کیا، تو فرمایا اپنی جو ابتدائی بات ہے، تجھے ایک بوند سے پیدا فرمایا، اس کو کبھی نہ بھولنا۔ فرمایا لنا وضرب لنا مثلا، ہمارے بارے میں مثالیں قائم کرتا ہے، ہمارے بارے میں مختلف صفات سے ہمیں تعبیر کرتا ہے۔ فرمایا ونسی خلقا، اور اپنی خلقت کو، اپنی پیدائش کو کہ تجھے کس طرح پیدا کیا اس کو بھول گیا۔ فرمایا نطفہ، ایک نطفہ سے تجھے پیدا فرمایا۔ فرمایا قال، پھر بڑی تفصیل سے ذکر فرمایا قال من یحیی العظام، فرمایا یہ کہتا ہے کہ ہڈی سے دوبارہ کیسے پیدا کیا جائے گا، ہڈی کے اندر زندگی دوبارہ کیسے پیدا کی جائے گی، وہی رمیم، جب وہ ہڈی بوسیدہ ہو جائے گی، ہماری جسم ہے مٹی کھا لے گی، ہماری یہ ہڈیاں باقی رہ جائیں گی۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ کافر یہ کہتے ہیں، سرکشی کرنے والے متکبر لوگ اور جو اللہ کو بھولنے والے یہ کہتے ہیں کہ ہڈی سے دوبارہ انسان کو کیسے پیدا فرمایا۔ فرمایا محبوب آپ ارشاد فرما دے ذرا، قل محبوب آپ انہیں جواب دے۔ بعض دفعہ اللہ رب العزت کسی بات پہ جوش دلانے کے لیے، کسی بات میں قوت پیدا کرنے کے لیے فرماتے محبوب میں نہیں کہتا یہ بات تم تو، میں اپنی خلقت کو بھول گیا ہے، تو مجھ پہ مثالیں کستا ہے، مجھ سے سرکشی کرتا ہے،
مجھ سے تکبر کرتا ہے، تو فرمایا کیا؟ قل، محبوب آپ ارشاد فرما دیں، قل من یحییھا الذی انشاھا اول مرہ، محبوب آپ فرمائیں اسے پوچھے پہلی مرتبہ تجھے کس نے پیدا کیا؟ اب یہ کہتا ہے کہ مٹی تمہارے جسم کو کھا جائے گی، تمہاری بوسیدہ ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، تو اس بوسیدہ ہڈیوں سے دوبارہ کیسے اٹھایا جائے گا، زندہ کیسے کیا جائے گا؟ تو محبوب آپ فرمائیں پہلی دفعہ تجھے کوئی شے ہی نہ تھا۔ پھر وہ اسی آیت مبارکہ کو کوٹ کرتا ہوں، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، جب کوئی ذکر شے ہی نہ تھا اس وقت بھی ہم نے تجھے پیدا فرمایا تھا، اور جب تو مٹی تیرے جسم کو کھا جائے گی تیری ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، پھر بھی ان ہڈیوں کے اندر دوبارہ ہم زندگی ہم پیدا کر کے تجھے اٹھا دیں گے۔ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ علیم، فرمایا ہر شے کو، جو اللہ نے ہر شے پیدا فرمائی ہے ان سب کو وہ جاننے والا ہے۔ انسان کی پیدائش کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا۔ ایک اور مقام پہ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، میں تمہیں مٹی سے پیدا کیا ہم نے، اور مٹی کی جو مختلف، سب سے پہلے اللہ رب العزت نے مٹی سے بت بنایا، بت میں اس کو رکھا کافی عرصہ، وہ مٹی سوکھ گئی، ایسے کنکھارنے لگی وہ مٹی، مختلف جتنی جس طرح اللہ رب العزت نے انسان کو بنایا مٹی سے، اس کی مختلف ایسی چیزیں جس پہلو پر اور جس طرح جس انداز سے اور جس حیثیت سے اس مٹی کو رکھا، اس کا تفصیل کے ساتھ قرآن مجید میں ذکر فرمایا۔ کبھی فرمایا کہ ہم نے مٹی سے پیدا فرمایا، کبھی فرمایا کہ سوکھی ہوئی مٹی سے پیدا فرمایا، کبھی فرمایا کہ گارے سے اسے پیدا فرمایا۔ جس حیثیت سے انسان کی وہ مٹی جاتی رہی، وہ مٹی پہلو بدلتی رہی، اللہ نے اس کا ذکر قرآن مجید میں تفصیل سے بیان فرماتا ہے۔ فرمایا واللہ خلقکم من تراب، فرمایا بنی آدم، سب سے پہلے آدم جو ہے وہ مٹی سے پیدا فرمایا، ثم من نطفۃ، پھر اس کے بعد ہم نے ایک پانی کی بوند سے پیدا فرماتے رہے۔ فرمایا سب سے پہلی پیدائش کس سے ہوئی؟ مٹی سے۔ اس کے بعد من نطفۃ، فرمایا پھر اس کے بعد ہم نے جب بہت ساری مخلوق کو پیدا فرما کر پھیلا دیا تو پھر فرمایا کہ ہم پانی کی ایک بوند سے پیدا فرماتے رہے۔ نحن خلقناکم، ایک اور مقام پہ بھی فرمایا، بڑی تفصیل ہے، کیا بات ہے، فرمایا نحن خلقناہم، ہم نے تمہیں پیدا فرمایا، نحن خلقناہم، ہم نے انہیں پیدا فرمایا، وشددنا اسرہم، اور ہم نے ان کے یہ جوڑ جو ہیں ان کو مضبوط فرمایا۔ غور کرتے ہیں آپ، یہ ایسی بات ہے، فرمایا عجیب و غریب قسم کی فکر اللہ نے دی۔ فرمایا وَنَحْنُ خَلَقْنَاهُمْ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ، یہ اثر کہتے ہیں ایک دوسرے کو مضبوط کرنا، اسرہم کا لفظ ہے، فرمایا ایک دوسرے کو مضبوط کرنا۔ فرمایا ہم نے پٹھے بنائے تمہارے، ہم نے ریشے بنائے، تمہاری رگیں بنائی، پھر آپس میں تمہارے جسم کو جوڑ دیا، سارے کا سارا جسم کا نظام خود بخود چل رہا ہے۔ نحن خلقناہم وشددنا اسرہم، تمہارے یہ جوڑ جو ہیں، جوڑ کیسے باندھے ہوئے ہیں، ریشوں کے ساتھ، اعصاب کے ساتھ کیسے مضبوط باندھے ہوئے ہیں اور کیسے یہ کام کرتے ہیں۔ فرمایا کہ سارے کے ساروں کو ہم نے مضبوط کیا، مضبوط کرنے کے بعد یہ تمہارا پورا جسم جو ہے آٹومیٹیکلی چل رہا ہے۔ دیکھا کیسے، سبحان اللہ۔ فرمایا یہ ارشاد فرمانے کہ یہ انسان کو اللہ نے بار بار اپنی حیثیت، فرمایا یہ اس لیے بار بار حیثیت فرمائی کہ اپنی حیثیت میں رہے۔ لشکر جرار جس کا تو رئیس ہے، تیرے اندر تیرے نیچے لشکر ہے، تو بادشاہ وقت ہے، لیکن یہ نہ سمجھنا کہ ہماری بس سے باہر ہو گیا ہے، تو بے کس اور بے بس ہے۔ جب ہماری لاٹھی، بے آواز لاٹھی تیرے سر پر پڑے گی تو پھر تجھے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔
فرمائی لشکر جرار دیکھ کر، اپنے آپ کو رئیس دیکھ کر، اپنے آپ کو بادشاہ دے کر، اپنے آپ کو زمین اور زمین کے اندر رہنے والی مخلوق کا بادشاہ بنتا ہوا دیکھ کر انسان متکبر ہو جاتا ہے، سرکش ہو جاتا ہے. لیکن اللہ نے فرمایا اپنی حیثیت دیکھ اور اپنی حیثیت میں رہ. فرمایا اپنی حیثیت میں رہ. ومن نعمرہ، ایک اور مقام پہ فرمایا ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. یہاں بھی بہت حقیقت بیان فرمائی انسان کی. فرمایا جس طرح ہم تمہاری قوتوں کو آہستہ آہستہ کمزوری سے آہستہ آہستہ قوت کو مضبوط کرتے ہیں، فرمایا اسی طرح آہستہ آہستہ ان قوتوں کو واپس لے آتے ہیں. ومن نعمرہ ننکسہ فی الخلق. تمہاری تخلیق کے اندر تمہارے اعضاء اسی طرح ہوتے ہیں، تمہارے اعضاء اسی طرح کام کرتے ہیں، لیکن ان کے اندر سے ہم قوت کو کھینچ لیتے ہیں. تو ضعیف ہو جاتا ہے، تو کمزور ہو جاتا ہے، تمہارے اندر تیرے اندر وہ طاقت نہیں رہتی جو جوانی کی طاقت تھی. فرمایا یہ ہم کس نے کیا؟ ہم نے کیا ہے. اپنی حیثیت میں رہ اور اپنی حیثیت کو پہچان، اور تو جس حیثیت کا ہے اسی حیثیت میں رہ. پھر ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا تبارک الذی بیدہ. اب یہ ارشاد فرمایا کہ یہ ہم نے تجھے پیدا فرمایا. پیدا فرمانے کا مقصد کیا تھا معراج کا؟ یہ تو اب یہ ارشاد فرمانا بار بار آیات مبارکہ کہ اپنی حیثیت کو پہچان اور اپنی حیثیت میں رہ. پھر فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. فرمایا یہ زندگی اور موت کا فلسفہ، اس آیت مبارکہ زندگی اور موت کا فلسفہ کو بیان فرمایا. فرمایا زندگی اور موت کا فلسفہ کیا ہے؟ بس یہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں تو اچھے عمل کرتا ہے کہ نہیں، تو اچھے عمل کرتا ہے کہ نہیں. اسی یہ سورۃ دہر میں جو آیت مبارکہ میں نے ابتدا میں پڑھی، اس میں آگے ارشاد فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه. پیدا فرمانا ہمارا مقصد یہ تھا کہ تجھے ہم آزمائیں. نبتلی فجعلناه سمیعا بصیرا. ہم نے قوت بصارت عطا فرمائی، ہم نے قوت سماعت عطا فرمائی. تو دیکھتا بھی ہے، تو جانتا بھی ہے، تو پہچانتا بھی ہے. ہم نے سماعت عطا فرمائی، ہم نے بصارت عطا فرمائی، اور ہم نے دل کی بصیرت بھی عطا فرمائی. یہ فرمانے کے بعد ارشاد کیا فرمایا؟ آگے ارشاد فرمایا انا ہدیناہ السبیل. ہم نے تجھے سیدھا راستہ دکھا دیا ہے. دیکھا کیا فرمایا؟ فرمایا انا، ہم نے یہ صلاحیتیں دی، قوت سماعت عطا فرمائی، قوت بصارت عطا فرمائی، قوت بصیرت عطا فرمائی. تو پہچانتا ہے، ٹھیک پہچانتا ہے، ٹھیک تو جانتا ہے. پھر ارشاد فرمایا کیا انا ہدیناہ السبیل. پھر ہم نے تجھے سیدھا راستہ بھی دکھا دیا. راستہ دکھانا ہمارا کام تھا. انا ہدیناہ السبیل، راستہ دکھانا ہمارا کام تھا، لیکن اس راستے پر چلنا تیرا کام ہے. وہ راستے کو قبول کرنا یا رد کر دینا یہ تیرا اپنا کام ہے. راستہ دکھانا ہمارا کام ہے، راستہ ہم دکھاتے ہیں، لیکن اس راستے پر چلنا تیرا اپنا کام ہے. یہاں ہم نے مجبور کر دیا، وہاں ہم نے اختیار دے دیا. اللہ تعالیٰ نے دو چیزیں انسان کو عطا فرمائی. کیا ارشاد فرمایا کہ تو مجبور بھی ہے، تجھے اختیار بھی ہے. راستہ دکھانا ہم نے تجھے مجبور کیا، تیرے اندر بصارت اور بصیرت عطا فرمانا ہم نے تجھے تیرے اندر رکھ دی کہ تو دیکھ سکے، پہچان سکے، جان سکے. اور سماعت عطا فرمائی، قوت سماعت، تاکہ تو اسے سن سکے. یہ ہم نے مجبور کر دیا. کان بہرحال سنتے ہیں، آنکھیں بہرحال دیکھتی ہیں، دل بہرحال سمجھتا ہے. یہ سارے کا سارا دیکھنے کے بعد پھر ہم نے ایک راستہ تجھے دکھا دیا، یہ سیدھا راستہ جاتا ہے. فرمایا پھر اب اس راستے کو اختیار کرنا، یہ تجھے اختیار دے دیا. اس راستے کو جو رد کرتا ہے یا اس راستے پر چلتا ہے. ایک آیت مبارکہ میں بار بار کوٹ کر رہا تھا پہلے بھی، میں من عمل صالحا من ذکر، کہ
کہ انسان کی حیثیت اللہ کے نزدیک بڑھتی کیسے ہے، انسان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک کیسے بڑا ہوتا ہے۔ فرمایا من عمل صالحا، من کی قوت کو آپ جان رہے ہیں، من کے اندر کتنی قوت ہے۔ میں نے عرض کیا ایک آدمی بھی اس کے اندر آتا ہے، قوم در قوم، معاشرہ در معاشرہ، اور قومیں در قومیں، ساری کی ساری اس میں سمو جاتی ہیں۔ من کون شخص ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن، فرمایا جو مومن ہو، ایک شخص ہو یا قوم پوری کی پوری ہو یا پوری انسانیت ہو، مجھ پر ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، ہم اسے بہترین زندگی عطا فرمائیں گے۔ فرمایا ہم تمہیں بہترین زندگی کب دیں گے؟ جب دو چیزیں تم پوری کرو گے، ورنہ انسانیت کی ہمیں کوئی پرواہ نہیں۔ فرمایا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي، یہاں یہ ارشاد ہے، ایک اور آیت مبارکہ پڑھ رہا ہوں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اگر تم رب کوئی اور تلاش کرتے ہو، رب کوئی اور ڈھونڈتے ہو، میرے مد مقابل لاتے ہو، تو مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ خود کو رب مانتے ہو، مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں۔ قل ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم، میرا انکار کرتے ہو تم۔ فرمایا جاؤ پھر مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں، میں کیا کروں گا، پکڑ کر تمہیں جہنم میں ڈال دوں گا۔ جہنم بھی میں نے بنائی ہے، جنت بھی میں نے بنائی ہے، نعمتیں بھی میں نے رکھی ہیں، عذاب بھی میں نے بنایا ہے۔ میرا جو حکم مانے گا اسے جنت عطا کر دوں گا، اور جو میرا حکم نہیں مانے گا فرمایا جہنم میں اسے ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پھر ارشاد فرمایا ایک اور مقام پہ فرمایا والعصر، یہ بھی میں نے بار بار یہ آیت مبارکہ پڑھی، والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا ہر انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، ہر انسان نقصان میں جا رہا ہے۔ فرمایا یہ زندگی تمہاری گزر رہی ہے، فرمایا قسم ہے عصر کی، تمہارا خود تمہاری اپنی زندگی گزر رہی ہے، اپنی زندگی تمہاری اپنی زندگی گواہ ہے، تمہارے شب و روز خود گواہ ہے کہ تو کس طرف جا رہا ہے۔ فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا ہر انسان گھاٹے میں جا رہا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، فرمایا جو ایمان لایا اور اعمال صالحہ کیے ہمارے نزدیک وہ بلند ہو جائے گا۔ من کان یرید، بہت بڑی آیات ہے، من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، تو غلبہ چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، کیا چاہتا ہے؟ فرمائی کہ ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ فرمایا یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفع، فرمایا کلمہ طیبہ اچھی بات، کلمہ طیبہ اللہ کی طرف، اور اعمال صالحہ اللہ کے نزدیک پہنچتے ہیں، باقی تمہارے اعمال اللہ کو ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، فرمایا جو کہتے ہیں ہمارا رب اللہ ہے، پھر اس پر ثابت قدم ہو جاتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، فرمایا فلا خوف علیہم، فرمایا جو ہم تمہیں ڈر سنا رہے ہیں، ہم تمہیں ڈرا رہے ہیں، فرمایا ان لوگوں کو کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے، فرمایا ان پر کوئی ڈر نہیں، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان پر کوئی ڈر اور کوئی خوف نہیں ہے۔ ایک اور مقام پہ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار سمجھ لو یہ بات، جو اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، جو اللہ کے محبوب بندے بن جاتے ہیں، فرمایا ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی ڈر ہوگا، اللہ ان کو جنت عطا فرمائے۔ وما علینا